بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور تحریک کیا کہتی ہے جو خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور رہائی کی جو باتیں کی جا رہی تھی کب تک متوقع ہے، کیوں قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں سلمان اکرم راجہ کے پاس اور کیا کہتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. صاحب ایک جانب تو خان صاحب کی رہائی کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید 5 7 کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں ان کے اور کیسز بھی دیکھ رہے ہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کب تک ان کی رہائی جو ہے وہ اگر تو معاملات مقدمے جو ہیں قانون کے مطابق چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ خان صاحب 5 تاریخ کو باہر نہ آ جائیں، یا اس کے فوراً بعد لاہور میں کچھ دنوں بعد جو ان کی بیل کی سنوائی ہونی ہے اس میں باہر نہ آ جائیں. لیکن معاملات اس طرح چل نہیں رہے نا. تو اگر تو آپ قانون کی بات پوچھیں تو میں کہوں گا ان کو اگلے چند دنوں میں باہر ہونا چاہیے. لیکن معاملات قانون کے مطابق نہیں چل رہے. جو مروجہ قوانین ہیں ہمارے، جو عام لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں، جس طرح عام لوگوں کی بیلیں ہوتی ہیں، اگر اسی طرح خان صاحب کی بیلیں ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ جیل میں رہیں، بشرا بی بی جیل میں رہیں، یا شاہ محمود قریشی صاحب یا ڈاکٹر یاسمین راشد اتنا عرصہ جیل میں رہی ہوں، یا محمود رشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ہمارے سینیٹر صاحب ہیں اعجاز چودھری صاحب. یہ سب کچھ تو قانون سے ہٹ کر ہو رہا ہے نا. سر ایک جانب تو باتیں ڈیل کی جا رہی ہیں کہ کوئی کچھ ڈیل نہیں ہے، مذاکرات. کوئی ڈیل نہیں. خان صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے وہ ایک دن کے لیے خاموش نہیں رہیں گے، وہ آئین قانون کی بات کریں گے. انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. سر علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان تھا کہ بیٹھیں کچھ لیں کچھ اس کی دیں. وضاحت ہو چکی ہے، وہ بات پرانی ہو گئی. علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے، خان صاحب نے بھی کر دی ہے کہ ہم کسی ڈیل کی بات ہرگز نہیں کر رہے. بات اگر ہوگی تو آئین اور قانون کی ہوگی، عدلیہ کی آزادی کی ہوگی، شرافت کی ہوگی، اور کوئی بات نہیں ہوگی. سر 3 دفعہ ٹیمیں پولیگراف ٹیسٹ کے لیے جو ہیں وہ ڈیالہ جیل گئیں اور کیوں کرائیں خان صاحب ٹیسٹ؟ دیکھیں 2 سال کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو حوالے کر دیں اس نظام کے. اس نظام پہ ہمیں کیا اعتبار ہے؟ یہ ایک جھوٹ اور فریب کا نظام ہے. کون وہ ٹیسٹ کرے گا؟ کون اس ٹیسٹ کا نتیجہ بنائے گا؟ ہرگز خان صاحب اپنے آپ کو اس ٹیسٹ کے حوالے نہیں کریں گے. سر تحریک جو ہے عید کے بعد دوبارہ سے KPK سے شروع کرنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور جو ہیں اس کو دوبارہ سے لیڈ کریں گے. تحریک موجود ہے. سمڈیال کے بائی الیکشن میں یہ تحریک آپ کے سامنے آئی، جس طرح وہاں عوام نکلی، ریلیز ہوئیں، جلسے ہوئے، معاملات شروع ہیں. آزاد کشمیر میں معاملات ہوئے، آپ نے دیکھا جو قیمتوں کے حوالے سے وہاں ہوئے. سندھ میں یہ معاملات چل رہے ہیں، عوام سڑکوں پر ہے. تو پورا ملک اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہے، اور یہ اضطراب صرف بڑھے گا. جتنا جبر ہوگا، جتنا ظلم ہوگا، اضطراب بڑھے گا. سر 45 اور فارم 47 کے ابھی 8 فروری کے فیصلے نہیں آئے. ایک اور 45 اور 47 کا شور شروع ہو چکا ہے. میں نے عرض کر دیا 45 47 اب غیر اہم ہو چکے ہیں. 8 فروری کو اس لیے اہم تھے کہ 45 فارم ہمارے پاس تھے، اور جو ہمارے پاس فارم تھے اور جو الیکشن کمیشن نے فارم چڑھائے ان میں واضح فرق نظر آتا ہے. کٹے ہوئے ہندسے نظر آتے ہیں، اس کے اوپر تحریر نظر آتی ہے. اب میں نے عرض کیا کہ یہ ماہر ہو گئے ہیں. اب جو جھوٹ اور فریب ہے وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، اس دن فارم بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. خان صاحب 9 مئی میں بھی گرفتاری ان کی جو ہے وہ نہیں ڈالی گئی. اگر آپ کے مطابق کہ چند دنوں میں باہر آتے ہیں تو کیا 9 مئی میں بھی گرفتاری ڈالی جائے گی یا معاملہ؟ اگر ڈالی بھی جاتی ہے تو 9 مئی کے حوالے سے تو ہزاروں لوگوں کی بیل ہو چکی ہے. کوئی وجہ نہیں کہ ان کی بیل بھی فوراً نہ ہو جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اس وقت موجود ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر صاحب. بچر صاحب ایک بار پھر سے جو ہے وہ سمریال الیکشن کے اندر آپ لوگ دھاندلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. پہلے بھی جو ہے وہ 8 فروری کو الیکشن کے حوالے سے، تو کیا اب بھی انصاف کی توقع ہے؟ دیکھیں انصاف کی توقع تو جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کر دی کہ ہمیں 26 امینڈمنٹ کے بعد کوئی انصاف کی توقع نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز الیکشن ہار چکی ہے. کل ان کی بکھلاہٹ تھی کہ 2 کلومیٹر تک، 3 کلومیٹر تک انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے تھے. اس طرح لگتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے. تو سر آپ اس الیکشن کو دھاندلی سمیت قبول کر رہے ہیں اگر انصاف؟ دیکھیں ہم نے دیکھیں ہماری موبلائزیشن ہو رہی ہے. دھاندلی ایک ظلم ہے، ظلم نے کسی جگہ پہ ظلم ختم ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم انشاءاللہ آخری دن آ چکے ہیں. 1.5 سال کی ان کے نیریٹو کے بعد، ان کی کارکردگی کے بعد بھی اگر ان کا یہ حال ہے
تو یہ باپ بیٹی انشاءاللہ اس صوبے سے فارغ ہو. سر تحریک انصاف خان صاحب کی رہائی کے لیے 3 دفعہ جو ہے وہ احتجاج کی کوشش کی گئی، لیکن خان صاحب پنجاب سے بڑا مایوس ہوئے ہیں. اس بار جو اعلان کیا گیا ہے، کیا پنجاب وہ رسپانس دے گا؟ پنجاب کے اندر لیڈران نکلیں گے، کارکن کو لے کر نکلیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب سے خان صاحب مایوس آپ کو کس نے کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کارکن تو نکلے ہوئے ہیں. آپ کو سمڑیال والا نظر نہیں آیا؟ سارا کارکن نکلے ہوئے ہیں پہلے دن سے، اور یہ سب کنٹیننٹ کی واحد جماعت ہے جو کہ 2 سال سے یہ احتجاج میں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب مایوس ہیں. پنجاب کا الیکشن آپ نے کل سمڑیال کا دیکھا ہے، یک جان ہو گئے پوری پارٹی وہ الیکشن. خان صاحب کے بیٹے آپ کے ہی مطابق کب تک آ رہے ہیں پاکستان میں، اور کب لیڈ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو؟ رہائی کی تحریک کو لیڈ کریں گے یا پارٹی کو لیڈ کریں گے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سیاست میں وہ لیڈ کریں گے یا نہیں، لیکن وہ بیٹے ہیں، ان کا والد اس وقت دنیا کے چند بڑے لیڈرز میں سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے والد کے لیے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جلدی پاکستان آئیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، ملک احمد خان بچر صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، اور یقیناً جو ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.